جس دن سے پاکستان نے سعودی عرب کو $1 ارب کی ری پیمنٹ کری ہے اسکیجول سے 4 ماہ پہلے، اس دن سے پاکستان کی فارن پالیسی بہت زیادہ زیر بحث آئی ہوئی ہے۔ بیشتر کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اس اقدام کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی اب آزاد ہو چکی ہے اور پاکستان اپنے مفادات میں بہتر فیصلے کرے گا، جبکہ اکثر اس اقدام کو پاکستان کی فارن پالیسی کی ناکامی تصور کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان عوامل کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان مجبور ہوا کہ پاکستان نے یہ قدم اٹھایا، اور وہ کون سا ملک ہے جو پاکستان کو اس خطے میں پاکستان کے اثر رسوخ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو آئسولیشن کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی جو ہے وہ طویل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس ایشو کے حوالے سے مکمل آگاہی چاہیے تو میں اس حوالے سے تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ اس ایشو کے اوپر مکمل آگاہی حاصل کر سکیں اور اپنا ایک فیئر اوپینین بلڈ کر سکیں۔ میں ہوں محمد علی اینڈ یو آر واچنگ اسکوپس کاسٹر۔ ویڈیو کی شروعات میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ڈسکس کروں کہ یہ جو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سعودی عرب کی جو موجودہ پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کب سے چینج ہونا شروع ہوئی اور کیوں چینج ہونا شروع ہوئی۔ 2017 مئی میں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ریاض سمٹ آرگنائز ہوتی ہے جس میں 55 ممالک کے سربراہان شرکت کرتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی جو ہے مدعو تھے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں جو ہے انہوں نے بھی شرکت کری، اور وہاں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ڈیفنس کی ڈیل سائن کرتا ہے $350 ارب کی، اور اس ڈیل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیل ایران کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ڈیل سائن کی ہے سعودی عرب نے۔ اس سمٹ سے پہلے اس خطے کے اندر قطر کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ قطر نے ماضی کے اندر امریکہ اور طالبان کی جو ہے پیس ٹاک بھی ہوسٹ کری ہیں۔ 2015 کے اندر قطر جو ہے وہ اسرائیل اور حماس کے حوالے سے بھی جو سیز فائر جو ٹاکس تھیں اس کو بھی ہوسٹ کر چکا ہے۔ قطر کے اسرائیل کے ساتھ 1996 سے ٹریڈ ریلیشنز چل رہے ہیں۔ 2013 کے اندر قطر کے اوپر یہ الزام بھی لگا کہ اس نے تقریباً 60 کے قریب جو یہودی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر یمن کے اندر انوالو تھے، ان کو اسرائیل میں بھاگنے کے لیے اسکیپ کے لیے میں ان کو مدد فراہم کری۔ لیکن جب یہ سمٹ ہوتی ہے، ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس سمٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو یونائٹڈ ہو جانا چاہیے اگینسٹ ٹیررزم، اور وہ ملک جو ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد اس قطر کے اسٹیٹ سرکاری نیوز ایجنسی سے قطری امیر کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے جس میں اس ایران کی اور حماس کی سپورٹ کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کے اوپر قطر کا موقف یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی، اور ہیک ہونے کے بعد جو ہے یہ ان کا موقف نہیں ہے، لیکن ہیکرز نے یہ اسٹیٹمنٹ لگایا تاکہ قطر کے جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کیا جا سکے اس خطے کے اندر۔ لیکن اس قطر کے اس موقف کی تائید نہیں کی جاتی، اور سعودی عرب جو ہے اور سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر جو ہے وہ قطر کے ساتھ ہر قسم کے روابط منقطع کر دیتے ہیں، چاہے ڈپلومیٹک ریلیشن ہو، ٹریڈ ریلیشن ہو، اور بارڈرز کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جون کے مہینے میں اسرائیل سعودی عرب کے اس اقدام کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے بیہائنڈ دا سین ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے۔ یمن میں جو حوثیز کے حوالے سے جو سعودی عرب نے جو بڑی کارروائیاں کری ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بڑی انوالو رہی ہے اس میں۔ اس طریقے سے سعودی عرب کا جو ہے انکلائن ہے ٹوورڈز جو ہے وہ اسرائیل ہو جاتا ہے، اور قطر کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ریکگنائز نہیں کیا ہے، لیکن ڈپلومیٹک مطلب بیہائنڈ دا سین جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئے، اور سعودی عرب کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ 2019 کے اندر فروری کے مہینے میں MBS محمد بن سلمان پاکستان کا اپنا پہلا دورہ کرتے ہیں، جس کے اندر پاکستان کے ساتھ $20 ارب کی ڈیل سائن ہوتی ہے، اور یہاں سے وہ دہلی جاتے ہیں، اور دہلی میں $100 بلین کی ڈیل جو ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو $100 ارب کا پیک جو انویسٹمنٹ جو ملی ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اس ملک کا ہاتھ ہے جس کو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کے بہتر ریلیشن ہے، اسرائیل، جو کہ اسرائیل ہے۔ پھر
اس کے بعد فروری کے مہینے کے اندر ہی اسرائیل کی ایما کے اوپر انڈیا کو خوش کرنے کے لیے OIC کے اندر سشما سوراج صاحبہ کا جو ہے ایڈریس رکھا جاتا ہے. پاکستان اسٹرانگ ریزسٹنس شو کرتا ہے لیکن نہیں سنی جاتی. ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ بائیکاٹ کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اور سشما سوراج صاحبہ وہاں پہ ایڈریس کرتی ہیں. پھر اس کے 5 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 جو ہے ریووک کر دیا جاتا ہے اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. پاکستان اگین ریزسٹنس شو کرتا ہے. OIC سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ ایگریسولی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے, فارن منسٹرز کی میٹنگ بلائی جائے اور دنیا بھر میں انڈیا کے اس اقدام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جو ہے موومنٹ چلائی جائے جس میں کشمیریوں کے جو ہے حقوق کا تحفظ کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن وہ ایسے خاموش. اور پاکستان کو پھر نومبر کے مہینے میں 2019 کے اندر پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ڈاؤن چل رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کو $6.2 بلین کا ایک سعودیہ کی طرف سے پیکیج آفر ہو جاتا ہے. اس میں $3 ارب جو ہے ہمارے فارن ریزروز مینٹین کرنے کے رکھ دیے جاتے ہیں اور $3.2 بلین جو ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں. آئل کی سپلائی جو ہے ہمیں ڈیفر پیمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور 2 سال تک ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے. لیکن مئی کے مہینے میں 2020 کو یہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو آئل کی سپلائی ڈیفر پیمنٹ پہ دینا بند کر دیتا ہے. پاکستان اس حوالے سے بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے رینیو ہو جائے تاکہ پاکستان کے جو قومی خزانے اس کے بوجھ کم سے کم پڑے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اور پاکستان فائنلی اگست کے مہینے کے اندر $1 ارب کی پیمنٹ جو ری پیمنٹ جو ہے وہ اسکیجول سے پہلے کر دیتا ہے اور اپنی ناراضگی شو کرتا ہے. لیکن اس کرنے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کے جو ناراضگی شو کریے $1 ارب کی ری پیمنٹ کریے. ہمارے فارن منسٹر کا یہ موقف دیا ہے کہ یہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آئل پرائسز میں جو ڈپ آیا اس کے بعد اکنامک کرائسس ہیں سعودی عرب کے اندر, تو ہم نے بہتری جو ہے وہ $1 ارب کی 4 مہینے پہلے کر دی تاکہ جو ہے وہ سعودی عرب جو اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مدد ہو سکے. $1 ارب سعودیہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ موقف دیا. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے جو سعودی عرب کی موجودہ فارن پالیسی ہے جس میں انکلائن ٹورڈز انڈیا ہے جسٹ ٹو اسٹرینتھن گڈ ریلیشنز اور ڈپلومیٹک ریلیشن ود اسرائیل, لیکن اس میں پاکستان نے ناراضگی شو کری ہے. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج ابھی تک تو لگ نہیں رہا کہ آئے ہیں, کیونکہ رینیو کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن جو ڈیفر پیمنٹ کا جو سپلائی ہے آئل سپلائی اس حوالے سے جو نیگوسیشنز ہیں وہ کوئی شروع نہیں ہوئی ہیں. لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ جو اکنامک جو اسلامک فورسز کا جو کلیجن بنا ہوا ہے جس میں 34 ملکوں کی فوج پہلے جو ممالک شامل تھے اور اب جو 41 ممالک اس میں شامل ہیں, پاکستان واحد اٹامک ملک ہے جو اس کے اندر جو ہے اس کلیجن کا حصہ ہے. لیکن اگر پاکستان شاید اس سے ودرا کرنے کے حوالے سے کوئی ہنٹ دیتا ہے سعودی عرب کو, تو شاید ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پہ تھوڑا اثر ہو. اور سعودی عرب کی جو پالیسی اس وقت پاکستان کی جو کے حوالے سے تو پالیسی ہے جو فرینڈلی سے نکل کے اگریسو موڈ میں چلی گئی ہے, جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں جب پاکستان جو ہے وہ کوالالمپور سمٹ میں جانا چاہ رہا تھا تو پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ کوالالمپور سمٹ میں گئے تو آپ سے $6.2 بلین کا جو پیکیج دیا وہ واپس لے لیا جائے گا, اور پاکستان کا جو سعودی عرب کے اندر جو اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کو بے دخل کر دیا جائے, ملک بدر کر دیا جائے گا اور سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا. تو وہ جو ایگریسو پالیسی ہے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی نرمی آ جائے اگر پاکستان اس کلیجن کا حصہ وڈرا کرنے کے لیے پاکستان اس حوالے سے کوئی ہنٹ دیتا ہے. لیکن دیکھیں آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال جو بن رہی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی کے حوالے سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. OIC خاموش بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان جو اس کی جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس تصور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی پالیسی بڑی ایگریسو ہو گئی ہے. آنے والے وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو بلکہ کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ 2 بلاک بن رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک بلاک جو رشیا چائنا پاکستان ایران ترکی کا ایک بلاک پاکستان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس بلاک کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس طرف سے بڑا سعودی عرب جو پاکستان کا پرانا دوست ہے بڑا ایگریسو جو ہے وہ اس کی اپروچ ہوئی ہے اور پاکستان کو جو کشمیر کے ایشو کے اوپر خاموش ہے, دیگر پاکستان کو کہیں سپورٹ نہیں کر رہا. جبکہ دوسرا بلاک جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ وہ امریکہ اسرائیل اور جو ہے وہ باقی دیگر ممالک جو ان کے جو سعودی عرب کے حامی ہیں وہ جو ہے اس بلاک کا حصہ ہیں. انڈیا بھی اس بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے والے اس خطے میں صورتحال جو ہے وہ اب جو ہے وہ افغانستان سے بھی جو ہے وہ
امریکن فوجیوں کا انخلا شروع ہو گیا. دیکھتے ہیں اس خطے کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آنے والے وقت میں مزید اس میں جو ہے وہ تلخی آتی ہے یا جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں نے اس ویڈیو میں پوری کوشش کری ہے کہ آپ کو اس ایشو کے حوالے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ مکمل آگاہی دے سکوں کہ پاکستان کو جو ہے کس طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں اس خطے کے اندر پاکستان کے اثر رسوخ کو ختم کرنے کی ایک کانسپریسی چل رہی ہے اور پاکستان کو آئسولیشن کی طرف یا دوسرے بلاک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا وجہ ہے, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, یہ اس پہ پھر کبھی آنے والے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آپ اپنے کمنٹس اور لائک سے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بتائیے گا کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو آگاہی فراہم کرنے میں کتنا انصاف کیا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.